پہ بہت ڈیبیٹ ہو رہی ہے, شادی کو سادگی سے ہونا چاہیے یا دھوم دھڑکے کے ساتھ. میرا خیال ہے کم از کم ڈیبیٹ کی حد تک تو اس بارے میں دو آرا ہو ہی نہیں سکتی کہ شادی سادگی سے ہونی چاہیے. اوے عقل مند بھائی, بات کرنے سے پہلے سوچا کرو میں کیا کہہ رہا ہوں. شادی سادگی سے نہیں ہوتی, بیوی سے ہوتی ہے. شادی بیوی سے نہیں ہوتی, لڑکی سے ہوتی ہے, بعد میں بیوی بنتی ہے. یہ بھی تمہاری بات غلط ہے. چلو اس میں کیا شادی غلط؟ صرف لڑکی سے ہی نہیں ہوتی, لڑکے سے بھی ہو سکتی ہے. خدا کا خوف کرو کوئی. یار تمہاری کہ یہ تم لوگ کیا مطلب تمہارا؟ اور میری اپنی کزن ہے ایک, اس کی شادی لڑکے سے ہوئی ہے. اچھا یار میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شادی کی تقریبات میں سادگی اپنانی چاہیے. یعنی گھر میں ایک خوشی کا موقع آیا تو اس میں منہ بٹ کے پھرتے رہیں گے. نہیں, منہ بنا کے کیوں پھرنا ہے؟ خوشی کا اظہار صرف پیسے خرچ کر کے ہی ہوتا ہے, اسراف کے ذریعے ہی ہوتا ہے. دیکھو بنیادی طور پر ایک مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی خوشی اور غمی کے اظہار میں ڈیسنسی شو کرے, وقار اور شائستگی ہونی چاہیے. بے شک خوشی کا اظہار ہو یا غمی کا اظہار ہو, ہم خوشی اور غمی دونوں موقع پہ ہم جو افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں, جو بالکل غلط رویہ ہے. یعنی خوشی کے موقع میں پیسے پوسے نہ لگائیں, بالکل سادی خوشی منائیں, بھوکے لوٹیاں ڈالتے جائیں. یار خوشی کے اظہار کا یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ اسراف سے کام لیں؟ دیکھو شادی بہرحال ایک خوشی کا موقع ہے, لیکن اس موقع کو ہم نے یعنی لڑکی اور لڑکے دونوں کے والدین کے لیے ایک ٹینشن کا باعث بنا دیا ہے. یعنی شادی سے کافی عرصہ پہلے تک ماں باپ کے لیے ان کے لیے ایک ٹینشن شروع ہو جاتی ہے کہ انہوں نے ایک فنکشن کرنا ہے جس پر لاکھوں کروڑوں روپے, بلکہ اب تو کہنا چاہیے کروڑوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں. یار جن کے پاس پیسے ہیں وہ یہی تو ایک موقع ہوتا ہے شادی بیاہ کا, جو شو کیے جائیں اپنے پیسے. بھائی جن کے پاس پیسے نہیں, یہی تو پرابلم ہے کہ جن کے پاس پیسے ہیں وہ تو خرچ کرتے ہیں. ان کے خاندان کے جو دیگر لوگ ہیں یا ان کے گلی محلے یا کالونی کے جو دیگر لوگ ہیں جو یہ افورڈ نہیں کر سکتے اتنا پیسہ خرچ کرنا, ان کے دیکھا دیکھی وہ لوگ بھی خرچ کرنے کی کوشش میں پھر قرضہ لیتے ہیں. قرضہ نہ لیں, جتنے پیسے ہیں پلے سے اتنے لگائیں. اگر کسی کے پاس وہاں پہ دیواروں پہ مرچیں لگانے کے لیے پیسے ہیں وہ لگا لے, اگر تو تمہیں کیوں مرچیں لگ رہی ہیں؟ یار یہی پرابلم ہے, مجھے مرچیں نہیں لگ رہی. پورا معاشرہ ہمارا اس چلن کی وجہ سے تباہ ہو رہا ہے. ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی اور نقل کا رجحان جو ہے وہ اس تیزی سے فروغ پا رہا ہے کہ ہم پھر قرضے لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ جیسا ہمارے خاندان میں فلاں میں شادی ہوئی تھی یا ہمارے محلے میں فلاں شیخ صاحب کے یہاں شادی ہوئی تھی, اس لیے وہ پھر ایک چلن بن جاتا ہے. ایک جو دیکھا دیکھی کا اور بھیڑ چال جو ہے یہ ہمارے معاشرے کو تباہ کر رہی ہے. یہ بھیڑ چال نہ بڑھاؤ. کیوں کسی کو دیکھ کے دوسرے کا منہ لال دیکھ کے اپنا منہ لال کرنے کی ہو ہی رہا ہے. نہ کرے نا, جس کے پاس پیسہ وہ خرچے گا, تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اور مجھے یہ تکلیف ہے کہ معاشرہ خراب ہو رہا ہے. معاشرہ خراب ہو رہا ہے, معاشرے پہ چکر پھینک دیتا ہے فضول آدمی. یہ دیکھا جب کوئی دلیل نہیں ہوتی تو لڑنا شروع کر دیتا ہے. لڑنا کیا شروع کر دی یار, یہ اقدام یہ کہہ کہ مجھے گندا کرا دیتا ہے. نہیں, آپ تم دلیل دو نا اپنی بات کے لیے. دلیل ہی دے رہا ہوں, جن کے پاس پیسہ ہے وہ لگائیں گے. اب دلہن کو پہلے دن بھی اگر بیوٹی پارلر نہ لینے جائیں تو خدا کے واسطے ایسے تو نہ کرو. ایک دن تو لڑکی کو بیچاری کو سونا لگ لینے دو, بعد میں اس نے وہی منہ لے کے پھرنا. یار میری بات سنو, وہ ایک دن کے لیے خوبصورت لگنے کے لیے یہ جو بیوٹی پارلر کا چلن ہے لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں, اور اب صرف دلہن ہی بیوٹی پارلر سے تیار نہیں ہوتی. اس شادی کی تقریب میں جتنی خواتین ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ وہ پہلے بیوٹی پارلر سے تیار ہوں, ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کریں, پھر شادی کی تقریب میں جائیں. یہ میں تمہاری بات مانتا ہوں کہ ساری عورتیں یہاں منہ چوک کے ٹر پڑتی ہیں. وہ ڈاکٹر کو دکھانے والا منہ ہوتا ہے جو وہ بیوٹیشن کو دکھاتی ہے. مگر جو لڑکیاں ہیں ایسی ایج کی اور جن کے پاس پیسہ بھی ہے ان کو جانا چاہیے یار, ایسی کون سی یار یہ جو دکھاوے کے رجحان ہے اس کو ختم کرنا چاہیے, اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. 2 منٹ کی آپ مووی بنوانے کے لیے آپ گاڑی سے جانے پر ہزاروں روپے خرچ کر دیتے, صرف 1 یا 2 منٹ کی مووی میں اس گاڑی کو ہم نے فلم بند کرنا ہوتا ہے. 2 منٹ نہیں لگتے, جس کی پنڈی چانچی جانی ہے وہ 2 منٹ میں پہنچ جائے گا. اور یار پنڈی تک لوگ دیکھتے جا رہے ہوتے ہیں, لاڑے کی لوگوں کو دکھانا ہے, لوگوں کو دکھانا ہے. یار تم لوگ ہر معاملے میں یورپ کی نکالی کرنے کی کوشش کرتے ہو, اس معاملے میں یورپ کو فالو کیوں نہیں کرتے؟ یار میری بات سنو, اگر گاڑی پہ پھول بھی نہ لگائے, باجے بوچے بھی نہ باج رہے ہو, ہار بھی نہ پہنا ہو لاڑے نے, تو وہ اس طرح بندے کٹھے ہو گئے وہ لگے گا کسی میٹنگ پہ جا رہے ہیں, شادی پہ جا رہے ہیں. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہار نہ پہنے جائیں یا گاڑی کے اوپر پھول نہ لگائے جائیں. یہ کہاں کی شرافت ہے, یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ گاڑی آپ کے پاس نہیں ہے, آپ ہزاروں روپے خرچ کر کے گاڑی کرائے پہ لیتے ہو صرف اس لیے کہ آپ کے ہمسائے میں جو شادی ہوئی تھی وہ ایک بڑی گاڑی میں بارات گئی تھی. نہیں تو بگیاں بھی اگلے سے جاتی ہیں, جن کے پاس پیسہ ہے وہ سجا لیتی ہے. اب گھر میں بیٹھ کے جو بہنیں گا رہی ہوتی ہیں کہ ویر میرا گھوڑی چڑھیا, تو ویر بیچارہ پیدل آ رہا ہو تو بہنیں بیچاری کیا سوچیں گی کہ ہمارے گانے غلط کرا دیتے اس بندے نے.
اب بہنوں کا گانا درست ثابت کرنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کیے جائیں. چلو اچھا جی گاڑی بھی نہیں خریدتے. میری ایک بات, میری چلو پہلے میری بات کا جواب دو نا. میں بھی بات ہی کر رہا ہوں. اچھا میری بات کا جواب دو. پہلے میری بات کا جواب دو. دلہن جو جوڑا پہنتی ہے دوبارہ ساری زندگی اس نے جوڑا نہیں پہننا ہوتا, اور وہ 2-3 لاکھ روپے اس جوڑے کے اوپر خرچ کر دیتی ہیں خواتین. تو اس کی بیوقوفی ہے, وہ دوسری دفعہ کیوں نہیں پہنتی؟ اس لیے تو خامد لڑنے لگ جاتا ہے. پہلے دن وہ جوڑا پہن کے اتنی خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے, بعد میں وہ خوبصورت لگنی شروع ہو جاتی ہے. اگر بندہ گاڑی بھی کرائے پہ نہ لے, بگی بھی نہ کرائے پہ لے, اور کہ سواریوں والی ویگن میں بیٹھ جائے, ہار پہن کے وہ بیٹھ جائے سواریوں والی ویگن میں, تمہیں نہیں پتا اس معاشرے کا ساتھ والی سواریاں اس کے ہار میں سے لوٹ توڑ رہی ہوں. تو تم نے یہ حرکت ضرور کرنی ہے. یہ دیکھو مجھے اس نے چور بنا دیا. جی جو یار میری بات سنو, یہ دکھاوے کا ہی معاملہ ہے نا کہ ہم صرف شادی میں اپنے آپ کو پرومیننٹ کرنے کے لیے پورے محلے میں یا پورے علاقے میں اپنی دھاک بٹانے کے لیے ہم ہوائی فائرنگ کرتے ہیں, بلکہ اب تو اسٹریٹ فائرنگ بھی شروع ہو گئی ہوئی ہے. نہیں یہ تو میں بھی مانتا ہوں, یہ فائرنگ تو واقعی بالکل غلط بات ہے. پتہ کتنی جانے مگر بوتل میں شرلی لاکھ کے جو ایک دم چلانے کا مزہ آتا ہے وہ اپنی جگہ. دیکھو اس شرلی کے میں حاکم ہوں. لیکن وہ خطرناک کتنا ہوتا ہے عزیزی صاحب. خطرناک کیا ہوتا ہے؟ شرلی رام سے زندہ چلی جاتی ہے, وہ جاتے ہوئے کے ساتھ والے کی کمیز کھینچ لیتی ہے. پتہ اب تک کتنی جانیں ضائع ہو چکی ہیں شادی بیاہ کے موقع پر جو فائرنگ ہوتی ہے. فائرنگ تو میں کہہ رہا ہوں یار بری بات ہے, خدا کے واسطے سیبی والا بم تو چلانے دو یار, نہ روکو. اور یار یہ کون سی خوشی کا انداز ہے کہ اس طرح کی جو شادی کی تقریبات ہیں وہ شادی کی تقریب کم لگتی ہے اور فیشن شو زیادہ لگتا ہے زیورات اور ملبوسات کے حوالے سے. تو شادی ہے ادھر لگنا چاہیے, فیشنیبل بھی لوگوں کو لگنا چاہیے. لاکھوں روپے خرچ کر کے ہیں قرض لے کر, اور بعد میں کئی سال تک وہ قرضہ اتارنے کے لیے وہ ذہنی مریض بن جائے. یار تم منگل بدھ کو بھی ٹائی پینٹ کوٹ لگاتے ہو, حالانکہ منگل بدھ کو گوشت کی چھٹی ہوتی ہے. تم ہم لوگوں کو کیوں نہیں بیاہ پہ تیار ہونے دیتے؟ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اور یار تو دلیل دو, کیا فضول بات شروع کر دی ہے یہ دلیل ہی دے رہا ہوں. مسکین آدمی کو شادی پڑھ بھی نہیں تو خوش ہونے دے رہے. جن کے پاس پیسہ ہے وہ ٹکا کے خوشی منائے, جن کے پاس کٹ ہے وہ کٹ خوشی منا لے. اور یار جن کے پاس پیسہ ہے وہ اپنی دولت کی ابکائیاں لے کر دوسرے لوگوں کو ذہنی مریض بنا رہے ہیں. ذہنی مریض کیا بنا رہے ہیں؟ وہ پان کا چھٹا پڑپڑی میں کٹ مارتے ہیں. یار جو لوگ بیچارے محروم ہیں, جو ہیو ناٹس ہیں, وہ دیکھ کے فرسٹریٹ ہوتے ہیں. یار نہ سڑو نہ سڑو, یہی تو میں کہہ رہا ہوں. کیسے نہ سڑے؟ جس کے پاس پیسہ ہے اس کو شکر کرو اللہ کا, اس کو اللہ پاک نے زیادہ دیا ہوا ہے. میرے پاس 100 روپیہ, میں اس میں خوشی منا لوں. اور یار جس کو اللہ نے دیا ہوا ہے اس کا اظہار ضروری ہے. یعنی تمہارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اظہار بھی مشکل ہے, کچھ کہہ بھی نہیں سکتے, مجبور ہے اللہ. دلائل ہے. ناظرین وقت ہوا ہے کمرشل بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. یار کبھی عقل کی بات مان بھی لیا کرو. عقل کی مان لوں گا, تمہاری نہیں مانوں گا, یہ تو میں بتا.